بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارے آن لائن نماز کورس کی کلاس ہے وہ کلاس نمبر 7 ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو وہ نماز ہے اس کی کچھ 10 کے تقریباً قریب سنتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج جو سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے یہ جو کلاس ہے اس کے اندر۔ تو پچھلے جو سنتیں ہیں وہ آپ حضرات کے جو 10 سنتیں میں نے بتایا تھا وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہو گئے۔ تو ان کے علاوہ جو 11ویں سنت ہے وہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یعنی اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہ ملانا۔ اس کے اوپر دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ موجود ہے۔ اور 12ویں سنت وہ یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن جاتے وقت تکبیر کہنا، مثال کے طور پر سجدے سے اٹھتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، یا رکوع سے سجدے میں جاتے وقت، یا چھوٹے قعدہ سے اٹھتے وقت۔ اسی طرح جتنے بھی ارکان ہیں، ایک رکن جب آپ تبدیل کر رہے ہو تو اس کے بعد تکبیر کہنا آپ کے لیے سنت ہے۔ اس کے اوپر تواتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل مدینہ کا اس کے اوپر عمل ہے تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح عمل تھا، تو لہٰذا یہ سنت ہوئے 12 ہو گئے۔ اس کے بعد جو رکوع کے سنت ہے وہ آ جاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑنا اور کشاد انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا، کھلی انگلیوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اذا رکعت فضع یدیک علی رکبتیک، کہ جب آپ رکوع کریں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، وفرج بین اصابعک، اور اپنے جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کے ان میں یعنی فرج کشادگی کر، یعنی کھلی ہوئی رکھنا۔ تو یہ ہو گئے، یہ 13 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اگر آپ ایک کر لیں تو 13 ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیٹھ کو بالکل سیدھا بچھانا، ٹھیک ہے، یعنی اوپر نیچے نہ کرنا، اور سر کو بھی بالکل سیدھا رکھنا، نہ زیادہ نیچے کرنا نہ زیادہ اوپر کرنا۔ تو اس کے اوپر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع بسط ظہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کو بالکل سیدھا بچھا دیتے تھے۔ اور پھر دوسری روایت جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصوب رأسہ ولا یقنعہ، کہ نہ آپ سر کو زیادہ جھکاتے تھے اور نہ زیادہ نیچے کرتے تھے۔ تو یہ تقریباً 15 ہو گئے۔ تو میں پھر آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض کے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف قرات وغیرہ نہ کرنا، آگے کوئی اور سورت نہ بنانا۔ 11 ہو گئے۔ 12 یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تو تکبیر کہنا، اور 13ویں یہ ہے کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، اور پھر 14ویں یہ ہے کہ جو انگلیاں ہیں وہ رکوع کی حالت میں کشاد ہونی چاہیے، اور 15واں یہ ہے کہ آپ جو رکوع میں جب آپ رکوع جو کرتے تو آپ بالکل پیٹھ کو سیدھا کر دینا۔ تو یہ 15 سنتیں ہو گئے۔ 16ویں یہ ہے کہ رکوع میں آپ 3 دفعہ تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا، کہ 3 مرتبہ جو تم میں سے رکوع کرے تو اس کو چاہے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ 16 ہو گئے۔ نمبر 17، جب آپ رکوع سے اٹھے تو اگر منفرد ہو، اکیلا ہو، تو اس کے لیے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھنا سنت ہے۔ امام ہو تو امام کے لیے سمی اللہ لمن حمدہ، اور مقتدیوں کے لیے ربنا لک الحمد پڑھنا سنت ہے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تقابل کیا گیا ہے، امام کے لیے یہ ہے اور مقتدی کے لیے وہ ہے۔ تو یہ 17 ہو گئے۔ نمبر 18، سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے وہ اعضاء رکھنا جو زمین کے قریب ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذا سجد، جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ آپ دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھتے تھے دونوں ہاتھوں سے۔ وَإِذَا نَهَضَ، جب آپ اٹھتے تھے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جو اعضاء زمین کے قریب ہے وہ پہلے رکھے جائیں گے، اور اٹھتے وقت جو اعضاء زمین سے دور ہے وہ پہلے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 18 ہو گئے۔ تو 19ویں جو سنت ہے وہ سجدے میں یہ ہے کہ سجدے میں بھی 3 دفعہ تسبیح پڑھنا۔ اسی طرح حدیث ہے کہ اذا سجد احدکم فلیقل فی سجودہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ثلاثا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 19 ہو گیا۔ اور نمبر 20 جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں جو سر ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، صحیح ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے وضع وجہہ بین کفیہ، کہ جو چہرہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ تو اسی طرح اور باقی جو اپنے دونوں اعضاء ہے وہ زمین سے الگ رکھنا، یعنی دونوں جو ہاتھ ہے جو کوہنیاں ہیں وہ زمین سے اٹھائے رکھنا۔ اس کے اوپر دلیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اذا سجدت فضع کفیک، کہ آپ جب سجدہ کریں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھو، ورفع مرفقیک، اور اپنے جو مرفق یہ کوہنیوں کو بولتے ہیں ان کو اٹھائے رکھو۔ اور اس کے بعد جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹھ ہے، پیٹھ
بلکہ یہ جو کوہنیاں ہیں ان کو پیٹھ سے الگ رکھنا۔ اس کے اوپر مسلم شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کوہنیاں ہیں ان کو پیٹھ سے اتنی الگ رکھتے تھے کہ اگر کوئی بھیڑ کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو لمرت وہ گزر سکتا تھا۔ تو یہ اور باقی جو ایک سنت وہ سجدے میں یہ رہے گا کہ وہ یہ ہے کہ جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر دلیل بھی پیچھے شاید میں نے ذکر کیا تھا نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کہ آدمی کو چاہے کہ سجدے میں جتنا استطاعت رکھتا ہے قبلے کی طرف رخ کرے۔ یہ 23 ہو گئے۔ اس کے بعد جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو جلسہ ہے دو سجدوں کے درمیان وہ اور قادم میں اس طرح بیٹھنا کہ دائیں پاؤں اس طرح کھڑا کرے کہ ان کے جو انگلی کے جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ اس کے اوپر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلیل ہے مشکوٰۃ شریف میں، وہ اسی طرح اس نے بیان کیا ہے۔ یہ ہو گئے، تو یہ 24 ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے لفظ اشہد، اس کے اوپر انگلی اٹھانا الا پہ نیچے کرنا، جو یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی اس کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارہ فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد تشہد پڑھنا، وہ تشہد نہیں بلکہ درود شریف پڑھنا، کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آپ درود شریف پڑھو۔ تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھنا، مختلف دعائیں حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ سلام السلام علیکم کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سنت ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ تو اسی طرح جو صحابہ کرام سے جو مرویات ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو نماز کی جو سنت ہے وہ یہاں مکمل ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کے مکروہات رکھیں گے۔ علماء کرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، اور اپنے نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ وائس آف اسلام کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔